میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس شعبہ قرآن میں قاعدہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ جتنے بھی علوم عالیہ ہیں، یعنی بلند علوم ہیں، قرآن مجید کی تفسیر ہو گئی، قرآن مجید ہو گیا، احادیث مبارکہ ہو گئی، سب کی درستگی مرہون منت ہے قاعدے کی درستگی پر۔ میں نے آپ کے سامنے اپنے استاد محترم حضرت مولانا محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نائب مفتی دارالافتاء جامعہ دارالعلوم کراچی اور نائب شیخ الحدیث بھی بخاری شریف کے ہمارے استاد محترم، وہ فرمایا کرتے جب کسی طالب علم کی لفظ میں غلطی ہوتی نا عبارت کے دوران، تو فرماتے یہ قاعدے کی غلطی ہے، جو بچپن میں غلطی واقع ہوئی وہ ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ یہ اس عنوان کی تیسری مجلس ہے ہماری۔ حروف شناسی ہوئی، حرکات شناسی ہوئی، پھر اس کے بعد سادہ جوڑ کرنے کا طریقہ کل کی مجلس میں آیا۔ اب آگے حرکات میں ایک تو حرکت ہم نے پڑھی تھی، تختی نمبر 7 کھولے، یہ آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 7 کے اعتبار سے ہے۔ اس کا عنوان ہے کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات ہوتی ہیں کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ان کو کہتے ہیں کھڑی حرکات۔ ایک ہوتی ہیں پڑی حرکات، صرف زبر، صرف زیر، صرف پیش، ان کو کہتے ہیں پڑی حرکات۔ یہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے بچھی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ جو دوسری حرکات ہوتی ہیں یہ کھڑی ہوتی ہیں۔ اور اس میں ضابطہ یہ سمجھنے کا ہے بھائی، یہ غلطی غلط العام کے درجے میں پائی جاتی ہے، یہ غلطی غلط العام کے درجے میں پائی جاتی ہے کہ دوران تلاوت کھڑے پڑے کا فرق نہیں ہوتا۔ پڑی زبر ہوتی ہے اس کو کھڑی کر دیا جاتا ہے، اور کھڑی زبر کو پڑی پڑھ دیا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا سکم اور بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ یہ عمومی غلطی، اور یہ غلطی اصل میں آتی ہے قاعدے کے اندر تلفظ کے وقت، کہ جب اس نے اس وقت اس کا تلفظ کیا تھا، جوڑ اور روانی کی تھی، اس وقت اس نے کھڑی اور پڑی کا فرق نہیں محسوس کیا تھا۔ اچھا، یہاں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نام کے اعتبار سے تو یہ کھڑی حرکات ہوتی ہیں، کھڑی حرکات ہوتی ہیں، یعنی یہ لائن کے اوپر آ گئی تو کھڑی زبر ہو گئی، لائن کے نیچے یعنی کسی چیز لفظ کے اوپر آ گئی تو کھڑی زبر ہو گئی، نیچے آ گئی تو کھڑی زیر ہو گئی، اور اس طرح ہوا تو یہ الٹی پیش بن جاتی۔ لکھنے کے اعتبار سے تو یہ حرکتیں ہیں، لیکن پڑھے جانے کے اعتبار سے یہ حرکت نہیں ہے بلکہ حرف ہے۔ پڑھے جانے کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ حرف ہے، یہ حرکت نہیں ہے۔ یہ کھڑی زبر جو ہے نا، یہ اصل میں الف ہے، یہ کھڑی زیر جو ہے نا یا ہے، یہ ایسے واو آئے گی، یعنی یہ ویسے تو لکھنے میں حرکات ہیں لیکن پڑھے جانے میں یہ حروف کی طرح پڑھی جاتی۔ کھڑا زبر الف کی طرح، کھڑی زیر یا کی طرح، اور الٹا پیش واو کی طرح لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس تختی میں جو پیچھے پڑی حرکات تھی نا، با زبر با، با زبر با، بس اتنا، اور تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، اس طرح تھا پڑی میں۔ اب اس میں اس کا موازنہ کرتے ہوئے بچے کو سکھانا ہے کہ وہاں پر صرف پڑی زبر تھی تو ہم نے با زبر با کیا بس۔ اب اس میں با کھڑی زبر با، با تھوڑا سا لمبا، الف کے برابر لمبا، یعنی اگر یہ ایسے نہ کھڑی زبر میں ڈالی جائے تو یہ ایسے سمجھیں۔ بعض قاعدوں میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے با الف زبر با، اور ساتھ پھر لکھا ہوتا ہے با کھڑی زبر با، دونوں ایک جیسے ہیں، برابر برابر۔ با کھڑی زبر با ہو یا با الف زبر با ہو، دونوں برابر ہیں، لمبا کرنے میں دونوں برابر ہوں گے۔ یہ اور با زبر با، ان میں فرق ہے۔ یہ صرف با زبر با، اور یہ با کھڑی زبر با اور با الف زبر با، یہ تھوڑا سا لمبا ہوگا۔
تو موازنہ کرتے ہوئے اس تختی کو پڑھانا۔ الف کی مقدار یہ ہے، میں نے کچھ دن پہلے بھی ذکر کیا تھا مد اصلی کے اعتبار سے، کہ ایک الف کے برابر، تو ایک الف کے برابر کیا ہوتا ہے؟ اوسط رفتار سے آپ انگلی کو بند کریں یا انگلی کو کھولیں۔ بند ہے تو اس کو اوسط رفتار میں کھول دیں، یا کھلی ہے تو اوسط رفتار میں آپ اس کو بند کریں۔ بس یہ جتنی دیر اس میں لگتی ہے بس یہ ایک الف کی مقدار ہے۔ جیسے اب با کھڑی زبر یہ ہے با، با یہ بھی غلط ہے، غلوب، اور با کھڑی زبر با یہ بھی غلوب ہے۔ یہ تفریط ہے، وہ افراط ہے۔ افراط اور تفریط سے پاک حد اعتدال، کہ بھئی نہ بہت لمبا نہ بہت تھوڑا، بلکہ درمیانہ الف کے بقدر۔ اور الف کی مقدار کتنی ہے؟ اوسط رفتار میں انگلی کو کھولنا اور انگلی کو بند کر۔ جیم کھڑی زبر جا، ہا کھڑی زبر ہا، خا کھڑی زبر خا، را کھڑی زبر را۔ یعنی جتنی دیر اس انگلی کے کھلنے میں لگتی ہے بس اتنی دیر لگانی۔ یہ بس بچہ تو اس چیزوں کو سمجھتا ہے نا۔ زیادہ علمی باتیں آپ نہیں کریں کہ یہ مد اصلی کی مقدار کے برابر ہوگی فلاں، وہ بچے کی سمجھ سے بالا بات ہے۔ اچھا، کھڑی حرکات میں لمبا تو کرنا ہے لیکن مد نہیں کرنی، بہت لمبا نہیں کرنا، اور آخر میں جھٹکا بھی نہیں دینا کہ با کھڑی زبر با، با یہ آخر میں جھٹکے کی کیفیت بھی نہ بنے۔ با کھڑی زبر با، با یعنی ہوا میں وہ آواز بند ہو جائے، کہیں جھٹکے کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ موٹے حروف میں بھئی، جو موٹے حروف، وہ حروف مستعلیہ پڑھائے تھے شروع میں، بتائے تھے نا، شروع پہلی تختی کے اندر بتائے تھے کہ چند حروف ہیں جو مستعلیہ ہیں، جو موٹے حروف کہلاتے ہیں۔ تو خا کھڑی زبر خا، یعنی وہ کھڑا زبر بھی موٹا ہوگا۔ خا کھڑی زبر خا، قاف کھڑی زبر قا، یعنی اس کو بھی اسی طرح موٹا ہی ادا کیا جائے گا۔ اور جو ان سات کے علاوہ ہیں وہ باریک جو ہیں، وہ جب وہ باریک ہوں گے تو ان کا جو کھڑا زبر ہوگا اس کو بھی باریک ہی پڑھیں گے۔ یہ تختی یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ اس تختی کے اندر خلاصہ اس پوری گفتگو کا یہ کہ اس تختی میں بچے کو کھڑی حرکات اور پڑی حرکات میں موازنہ کروانا ہے، فرق کروانا ہے، اور ترتیب، اور یہ فرق انتہائی ضروری ہے تاکہ تلاوت کے اندر حسن پیدا ہو۔ اور الفاظ کھڑی حرکات میں لکھے تو حرکت کی طرح جاتے ہیں لیکن پڑھے حروف کی طرح جاتے ہیں۔ کھڑا زبر الف کی طرح پڑھا جاتا ہے، کھڑی زیر یا کی طرح پڑھی جاتی ہے، اور الٹا پیش واو کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ یہ مکمل ہوا۔ آگے ہے تختی نمبر 8۔ اس کا عنوان ہم یہ رکھیں گے، یہاں پر آگا مد و لین، مد و لین۔ مد کسے کہتے ہیں اور لین کسے کہتے ہیں؟ مد کا اصل مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا۔ مد کا مطلب کہتا ہے مد یا مد، مطلب مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، کسی چیز کو بڑھانا، لمبا کرنا۔ وہ حروف جن کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، وہ حروف جن کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے وہ 3 ہیں۔ الف جب اس سے پہلے زبر ہو، اس کو کہتے ہیں الف مدہ۔ کیا کہتے ہیں؟ الف مدہ۔ اور واو ساکن جب اس سے پہلے پیش ہو، اس کو کہتے ہیں واو مدہ۔ اور یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو، اس کو کہتے ہیں یا مدہ۔ کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں، الف، واو اور یا۔ الف اس سے پہلے زبر ہو، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ واو اس سے پہلے پیش ہو، اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ یا اس سے پہلے زیر ہو، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ حروف مدہ کھڑی حرکات کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا سکھائیں۔ یہ دیکھیں، با کھڑی زبر با پڑھا، اسی طرح با الف زبر با، با واو پیش بو۔ اور یہاں پر بھی وہی ضابطہ ہے، جو لفظ پڑھنے میں نہیں آئے گا وہ جوڑ میں بھی نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں، واو کے آگے الف لکھی ہوئی ہے لیکن آپ پڑھیں گے نہیں۔ با الف زبر با،
با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، یہ آواز. اچھا اس میں مجہول سے بھی بچانا ہے، مجہول پڑھنے سے بھی بچانا ہے. بی ہے بی، بے نہیں، بو نہیں، اور با تو خیر ویسے با ہی پڑھیں گے. اسی طرح تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، ایسے. ہوا میں یہ آواز ختم ہوگی، جھٹکے کی کیفیت بھی پیدا نہیں ہوگی، الف کے برابر لمبا کریں گے. اچھا کھڑی زبر زیر اور الٹا پیش اور حروف مدہ میں لکھنے اور جوڑ کرنے کا فرق ہے. لکھنے اور جوڑ کرنے میں تھوڑا سا فرق ہوگا. کیوں کہ اس میں لکھنے میں با کے اوپر کھڑی زبر آئے گی تو آپ کہیں گے با کھڑی زبر با، اور مد والے میں آپ کے لکھیں گے کیسے با الف زبر با. یعنی لکھنے میں بھی فرق ہوگا، پڑھنے میں بھی فرق ہوگا. باقی اس کے کھینچنے کے اندر یعنی آواز کے اعتبار سے کتنا لمبا کرنا ہے یہ دونوں برابر ہوں گے، یہ دونوں، اس میں پھر کوئی فرق نہیں ہے. ہاں لکھنے میں اور پڑھنے میں فرق ہے، لیکن آواز کے بلند کرنے کھینچنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک جتنے ہوں گے. کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے. یہ تو کہ جی مد، اس تختی میں مد آئی ہے. آگے اسی تختی کے اندر لین بھی ہے. اگلا صفحہ پہ جائیں، 8 نمبر صفحے پہ تو لین لکھا ہوا ہے. لین کسے کہتے ہیں؟ واو اور یا ساکن سے پہلے حرف پر جب زبر ہو تو اس کو حروف لین کہتے ہیں. واو اور یا، واو اور یا، اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہو؟ زبر ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حروف لین بن جاتا ہے. یہ واو اور یا، الف نہیں، واو یہی حروف مدہ میں سے الف کو نکال کر واو اور یا، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ لین بن جاتا ہے. لین کا معنی اصل میں ہوتا ہے نرمی. لین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نرمی. ان حروف لین کو نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور اس کو لمبا کر کے بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ مد موجود نہیں ہے یہاں پر. حروف لین کو معروف پڑھیں گے. پر حرف کے بعد حروف لین آ جائے تو اس کو پر نہیں پڑھیں گے. یعنی جو حرف موٹے ہیں نا ان حروف کے اندر اگر لین آ جائے پھر ان کو موٹا نہیں پڑھیں گے. ہاں مد میں اگر آئے تو اس کو کیا کرتے تھے؟ کھڑی حرکات میں آئے تو اس کو کیا کرتے تھے؟ پر پڑھتے تھے، موٹا پڑھتے تھے. لیکن لین میں ایسا نہیں ہوگا، جیسے ابھی آپ سنیں گے. یہ دیکھیے تا واو زبر تو، تو تا نہیں ہے، تا، تا کی آواز نہیں آئے گی. اور تا یا زبر تے کی آواز نہیں آئے گی، یہ مجہول ہے. تا یا زبر تئی، تا واو زبر تو، یہ تو تئی، سو سی، دو دئی، زو زئی، رو رئی، زو زئی، سو سی، شو شئی، یہ قرات آئے گی. شو شو نہیں آئے گا، شے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہی تلفظ جو ہے پتہ چلتا ہے کہ پڑھا ہوا ہے اچھا قاعدہ، اور پتہ چلتا ہے کہ پڑھا ہوا اچھا قاعدہ نہیں ہے. اچھا طلباء اگر سمجھدار ہوں تو پھر ان کو بتایا جائے کہ اگر حروف لین کے بعد سکون واقع ہو جائے، چاہے سکون عارضی ہو یا اصلی ہو، تو پھر ہم ان کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں، مد کر سکتے ہیں. جیسے دیکھیں خا و زبر خو، آگے یہ آگے فا آ گئی، فا ساکن، لفظ کیا بن جائے گا؟ اب اس کو تھوڑا سا لمبا کر سکتے ہیں آپ، خوف، کیونکہ اس کے بعد جو فا آئی ہے نا وہ حرف کیا ہے؟ ساکن ہے. تو اس وقت آپ اس لین کو بھی لمبا کر سکتے. لیکن یہ اس بچے کو سمجھائیں جو ذرا سمجھنے کی طاقت رکھتا ہو. دیکھا چھوٹا بچہ ہے بس اس کو اتنے پہ اکتفا کروائے، اور اگر دیکھا کہ بچہ سمجھدار ہے تو پھر اس کو یہ بات بھی سمجھا دیجیے. اچھا بھی یہاں ایک بہت اہم بات، کبھی کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب آپ قاعدہ پڑھاتے ہیں بعض طلباء یہ جوڑ کر رہے نا، یا یہی آبادن کل جو ہم نے کیا تھا آبادن، تو کیا کرتے ہیں
حمزہ زبر آ، خیر اس میں تو کوئی ایسا نہیں ہے، رکے کون سا ہوگا جی، حافظ، یہ جوڑ کرتے وقت ویسے آپ نے سنا ہوگا بس اوقات، ہا زبر الف ہا، پہلے زبر کہیں گے پھر اگلے حرف کے ساتھ جوڑیں گے، یہ بھی صحیح نہیں، اصل ہے حرفوں کا جوڑنا، حرکتیں اس کے تابع ہیں، تو پہلے حرف کو حرف کے ساتھ جوڑنا ہے، ہا الف زبر ہا، یہ اصل جوڑ کا ترتیب ہے، ہا زبر الف ہا، یہ جوڑ کی صحیح ترتیب نہیں ہے، جوڑ کی اصل ترتیب یہ ہے کہ ہا الف زبر ہا، ہا الف زبر ہا، یعنی پہلے حرفوں کو جوڑا جائے پھر حرکتوں کا تلفظ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصود ہوتا ہے حرفوں کو جوڑنا، مقصود کیا ہوتا ہے؟ حرفوں کو جوڑنا مقصود ہوتا ہے، حرکت تو ملانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، حرکت تو ملانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، اصل جو چیزیں ملنی ہوتی ہیں نا وہ اصل میں حرف ہوتے ہیں، تو جو اصل ہوتے ہیں، جو مقصود ہوتا ہے پہلے ان کا تلفظ ہوتا ہے، مقصودی چیز لازمی ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، اس کو پہلے لیا جاتا ہے، اور جو غیر مقصودی ہوتی ہے لیکن ربط کے لیے قائم ہوتی ہے اس کو بعد میں تابع کے طور پہ رکھا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں یہ حافظ میں بھی میں نے بتایا، اسی طرح دیکھیں دن، دال نون زیر دن تو ہم پڑھیں گے، ایسے نہیں ہوگا دال زیر نون، ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ دال نون زیر دن، دو حرف پہلے جڑیں گے، حرکت اس کے تابع ہو کر آئے گی۔ اچھا پھر اس کے بعد اب اس میں اتنی مشق کروا دی جائے تختی مکمل ہوتے وقت کہ بچہ اس کا امتحان دے سکے۔ اچھا یہاں ایک بات فائدے کے طور پہ یہ بھی ذکر کرتا ہوں، اب یہ 9 صفحے 8 صفحے ہو گئے نا، 8 صفحے تقریباً ہمارے ہو گئے، 8 صفحے ہو گئے، تو جو سبق اگر 8ویں صفحے پر ہے نا، بچے کے 8ویں صفحے پر سبق ہے، تو 7واں صفحہ جو ہوگا نا یہ سب کی ہوگی، اور پہلے صفحے سے لے کر 6 صفحے جو باقی ہے نا وہ سارے کے سارے روز منزل کے طور پر وہ روز پڑھے، اور اس کو یہ 1 گھنٹے والی کلاس میں تو نہیں ہو سکتا، صاف بات، 1 گھنٹے والی کلاس میں یہ نہیں، ہاں یہ جو کل وقتی کلاس میں آتے ہیں نا طلبہ، کل وقتی کلاس کے لیے آتے ہیں اور انہوں نے حفظ کے لیے پہلے قاعدے کی کلاس لینی ہوتی ہے، یہ ان کے لیے ازحد ضروری ہے، اور وہ بار بار کہلانے کی مشق کروائی جائے، بار بار کہیں، اس لفظ کو بار بار دہرائیں تاکہ وہ چیز ان کے اندر راسخ ہو جائے، جہاں پر بھی وہ حرف ان کے سامنے آئے تو ان کے لیے اس کا جوڑ کرنا اور رواں پڑھنا آسان ہو۔ جب ایسے تقریباً 5 یا 6 یا 7 ماہ کے اندر جب یہ قاعدہ مکمل ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ بچہ تقریباً 4 مہینے لگا کر پورا قرآن پاک مکمل کر لیتا ہے، 4 مہینے لگا کر، یہ نہیں کہ پورا سال لگے گا، جس کے جوڑ اور رواں قاعدے کے اندر اچھے طور پر جاری ہو چکے ہو۔ یہ 8 نمبر تختی مکمل ہوئی جی، 9 نمبر تختی کی طرف آئے جی، یہ ہے اب مشق حرکات، اس کا عنوان آئے گا یہاں پر کیا جی، مشق حرکات، یعنی تمرین ہوگی، اب یہاں پر عملی مشق آئے گی۔ زبر زیر پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، جتنی اب تک ہم نے پڑھی نا، اور تنوین وغیرہ، اس سب کی مشق یہ آگے والی تختی نمبر 9 ہے، تختی نمبر 9 ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کھڑی زبر بھی آپ کو ملے گی، اس میں آپ کو مد بھی ملے گا، لین بھی ملے گا، اور اس میں آپ کو تنوین بھی ملے گی، اس میں آپ کو پڑی زبر بھی ملے گی۔ اب تک کی جتنی آپ نے حروف شناسی کروائی، حرکات شناسی کرائی، اس سب کی مشق یہ تختی نمبر 9 میں۔ اس تختی کے جس لفظ میں حرف مدہ کے بعد حمزہ، جزم، شد آ جائے تو ان حروف پر مد ہوگی، جیسے آل، آنا، آل، آنا، یہ یہاں پر، اور اسی طرح یہ لفظ ہے غالن، اور اسی طرح جزاءن۔ بچوں میں جوڑ کر کے روان پڑھنے کی استعداد اس سے پیدا کرنی ہے
اس تختی کا مقصد وہ الفاظ حرکات وہی حرفوں کے متعلق جو باتیں پہلی تختی میں ذکر کی وہی یہاں پر آئیں گی۔ بس اب یہاں پر اگر آپ نے یہ دیکھیں دوسری لائن دیکھیں، 9 نمبر تختی کی دوسری لائن دیکھیں، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، اب جیم یا مد زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، جیم واو پیش جو، جیم واو پیش جو، عین دو زیر عین، جو عین، جاء جیء جوع، خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوف، خا یا زبر خی، را دو پیش رن، خیر، دال کھڑی زبر دا، واو الٹا پیش وو، داو، دال پیش دو، داود، اب سارا جاء جیء جوع خوف خیر داود، جوڑ بھی رواں بھی، جوڑ بھی اور رواں بھی۔ بچے سے مد کی شکل اور اس کا مطلب پوچھ لیا جائے کہ جس حرف پر مد ہو اس کو کیسے پڑھیں گے، بچے کا جواب یہ ہونا چاہیے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ بھئی جس لفظ کے اوپر جس حرف کے اوپر مد ہوگی اس کو کیسے پڑھیں گے، بچہ کے لمبا کر کے پڑھیں گے، بس یہ کافی ہے، گویا وہ سوال میں پورا ہو گیا۔ اسی طرح یہ جی آ کے جو الفاظ ہیں، جیم یا مد زیر جی اور حمزہ زبر آ، جی آ، الف کا نام نہیں لیں گے، یہاں پر الف بھی ہے نا، یا اور الف بھی، الف کے اوپر مد ہے، لیکن یہ الف پڑھا ہے لکھا ہے، نہ پڑھا جائے گا تو نہ جوڑ میں آئے گا، وہ بات وہی والی پہلے جو ذکر کی تھی، جو حرف پڑھا نہیں جاتا اس کا جوڑ بھی نہیں ہوتا، اس لیے جی آ میں الف اور یا دونوں کا جوڑ نہیں کریں گے، یعنی وہ دوسرا لفظ جو ہے اس کے اعتبار سے، ہاں جی آ میں الف کا جوڑ نہیں ہوگا۔ جن الفاظ میں صرف حروف مدہ آئے ان میں ایک الف کی مد کریں، جیسے سلام، قعود، کریم، اب لام کے اوپر جو کھڑی زبر ہے سلام، یہ ایک الف کے بعد سلام، سلام، قعود، کریم، اب یہ ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے۔ بس یہ 9 تختیاں ہو گئیں، 10ویں تختی ہے سکون کی، تو کچھ سکون کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تکرار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مرضیات والے اعمال سے اللہ تعالیٰ آبادیاں عطا فرمائے، شادابیاں عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، عمل متقبل نصیب فرمائے، لسان ذاکر نصیب فرمائے اور قلب خاشع نصیب فرمائے۔ جن علماء امت کے ساتھ ایک نسبت ہے اور ان کے روحانیت کی بدولت یہ چھوٹی سی ایک مجلس منعقد ہم کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام احباب کو اجر جزیل عطا فرمائے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت تادیر سلامت با کرامت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی روحانیت سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا کما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، آمین 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 بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم۔